अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का बयान देखते हैं। हमें देखिए, दुनिया में बस कुछ लेके जाना नहीं है, किसी को बुराई से नहीं, किसी को अच्छाई नहीं, बस हमें लेके जाना है, अच्छाई लेके जाना है। तो देखिए हम क्यों ये भूल जाते हैं, ये दुनिया ही हमारी असली दुनिया नहीं है, बस छोटी सी एक जाल है हमारे लिए। ये एक छोटा सा एक टेस्ट है, रिज़ल्ट तो आना है, आखिरत में हमें जाना है जन्नत में। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सकता अल्लाह की तरफ रुजू होइए, ना कि इस दुनिया की तरफ। ये यहाँ की पढ़ाई हमें कुछ लेके जाना नहीं है, बस हमारी कुरान, हमारी नमाज, हमारे अच्छे और बुरे अमाल ही लेके जाना है। तो देखिए आज का वीडियो पूरा, और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और समझिए, और अपने दोस्त अहबाब और फैमिली अहबाब उन सबको बताइए और समझाइए। दुनिया ही कुछ नहीं है, आखिरत है हमारी हर चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कभी अल्लाह की किताब में भी देखा होता कि हम कहां से मार खा रहे हैं, और ये टेलीविजन पर दानिश्वर बेवकूफ इंसानों को दानिश्वर बना के बिठाया होता है, जिनके पास ना दुनिया का इल्म होता है ना दीन का इल्म होता है। क्योंकि दुनिया का इल्म भी आज यहां तक पहुंच चुका है कि अल्लाह का इनकार करना सबसे बड़ी नादानी है। 19वीं सदी 18वीं सदी में ये फितना उठा था, ये कायनात खुद ब खुद है, अपने आप है, किसी अल्लाह की जरूरत नहीं, किसी कानून की जरूरत नहीं। अब तो साइंस पुकार पुकार के कह रही है कि कोई है जो निजाम हस्ती चला रहा है। इतना खुला आसमान, इतनी फैला हुआ जमीन का फर्श, ये बहते हुए दरिया, ये उठते हुए बादल, ये बरसती हुई बारिश, ये चमकती हुई बिजलियां, ये गरजती हुई बादलों की आवाज, ये खूबसूरत आबशारें, ये नदियों का शोर, ये चश्मों के नगमे, ये बुलबुल के नगमे, ये कोयल की कूक, ये कूंज की पुकार, ये उकाब की उड़ान, ये मोर का नाच, ये खुद ब खुद हो रहा है। इतना बड़ा निजाम खुद ब खुद हो रहा है। ऐसे हमारे दानिश्वर हैं, मेरे ही भाई हैं, मैं उनसे नफरत नहीं कर रहा, मैं उन पर रहम कर रहा हूं। इनको पता कोई नहीं है, ये जानते नहीं है। जानते तो ऐसे फजूलियात, वैसा ही खुदा बन गया है ना। अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन। ये वो लोग हैं जिन्होंने ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया है और ख्वाहिश के आगे सजदा रेज हैं। हमें मिलना चाहिए, ईमान बेच के मिले, किरदार बेच के मिले, मुल्क बेच के मिले, जमीर बेच के मिले, नस्ल दाव पे लग जाए, मुझे मिलना चाहिए। पहले अल्लाह अपना दावा साबित करता है, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा। मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हारे दरवाजे बंद कर दूं तो फिर कोई खुलवा लेगा? कोई है खोल के दिखा सकता? मा यफ्तहिल्लाहु, अगर मैं तुम्हारे दरवाजे खोल दूं, कोई साजिश कामयाब हो सकती? युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला, जमीन आसमान को तेरे रब ने थामा हुआ है। अल्लाहु अकबर। यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल, रातों की तनाबें खींच कर सुकेड़ देता है, दिन की तनाबें खींच कर सुकेड़ देता है। मैं दिन अब छोटे कर रहा हूं, तुम लंबे करके दिखा दो। मैं अब रातें लंबी कर रहा हूं, तुम छोटी करके दिखा दो। अश-शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिह, सूरज चांद सितारे सैयारे तेरे रब के गुलाम हैं, तेरे रब के ताबे हैं। कुल अरअयतुम मिन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिज़िया अफला तस्मऊन। है किस प्यार से अल्लाह समझाता है और किस नादानी से हम उसके दलाइल को ठुकराते। मेरे बंदो, एक बात तो बताओ, मैं ये रात खड़ी कर दूं तो कोई है दिन ला के दिखाता? कहीं रात खड़ी कर दूं, कोई है दिन ला सकता है? तो क्या अपने अल्लाह से पूछे बगैर ही दानिश्वर बने बैठे हो? कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहार सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीहि अफला तुबसिरून। यही दिन जो खड़ा हुआ है, इसे ही मैं खड़ा कर दूं तो कोई है जो रात ला के दिखा दे? कोई है जो तुम्हें नींद दे के दिखा दे? जिस रब के कायनात में बादशाही, बहर बर पे बादशाही, अर्श व फर्श का शहंशाह,
جو شراکت سے پاک، پارٹنرشپ سے پاک، جو ذوق سے پاک، کمزوری سے پاک، جہالت سے پاک، ظلم سے پاک، بیوی سے پاک، بچے سے پاک، نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے۔ قل هو اللہ احد، جو بے مثال ہے، اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے، لم یلد، جو کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، جو کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ اس سے نہیں پوچھتے، اور بے وقوف دانشور بٹھائے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری نسل کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ وہ قابل رہے نا، انہوں نے پیسے لیے ہیں، انہوں نے پیسے لے کر میدان گرمانا ہے تاکہ ٹیلی ویژن والوں کو اور پیسے ملیں۔ میں میڈیا کو بھی کچھ نہیں کہتا، میرا ہی قصور ہے، میں نے محنت نہیں کی، میں نے نہیں سمجھا۔ ممبر نے کون سا حق ادا کیا ہے؟ ممبر نے بھی آگ برسائی ہے، ممبر نے بھی نفرت کو پھیلایا ہے۔ یہ جگہ تو محبتوں کے بانٹنے کی تھی، محبتوں کو تقسیم کرنے کی تھی، لیکن ہم محروم ہو گئے۔ محروم، کوئی محرومی ایک طرح کی نہیں آئی۔ جس ممبر نے دلوں کو کھینچنا تھا، جس ممبر نے امت کو جوڑنا تھا، جس ممبر نے کالے اور گورے کو جوڑا، میرے نبی کے آخری جملہ ہے خطبہ عرفات کا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردن کاٹتے پھرنا۔ اور سننا ولا تسودوا وجہی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا اللہ کے ساتھ۔ کلاس کے بچے فیل ہو جائیں تو استاد شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، چاہے استاد نے پوری محنت کی ہو تو شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میری کلاس فیل ہوگی۔ اگر آج کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، میرے نزدیک آپ کافر، آپ کے نزدیک میں کافر، ان کے نزدیک وہ کافر، ان کے نزدیک وہ کافر، تو پھر مسلمان ہے کون؟ اگر یہ سارے ہی کافر ہیں تو میرے نبی کہہ رہے ہیں لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، دیکھو مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ میں یہود کا گلہ کیا کروں کہ وہ ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں، میں ان کا کیا کروں جو روز کراچی میں لاشیں گرا رہے ہیں۔ وہ یہودی ہیں جو پنجاب میں لاشیں گرا رہے ہیں، جو سرحد میں لاشیں گرا رہے ہیں، جو سندھ میں لاشیں گرا رہے ہیں، جو بیویوں کے منہ پہ تیزاب پھینک کے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ یہودی ہے؟ عیسائی ہے؟ جہیز نہ لانے پر بچی کو جلا رہے ہیں، یہ یہودی ہے؟ بیٹی پیدا ہونے پر اس کے منہ پہ تیزاب، پڑھو اخبار کی خبریں۔ میرے اپنے علاقے کا واقعہ، خاتون آئی، چہرہ جلا ہوا، دیکھا نہیں جا رہا تھا، بیٹے کا بھی اس کا بھی۔ کیا ہوا؟ کہ جی میرے مرد میرے اتنے تیزاب سٹ چھڑے۔ مرد ہمارے یہاں خامد کو کہتے، یہ تیزاب ڈالنے والا یہودی تھا۔ پہلے ہماری نسل کو مسلمان نے کاٹا، پھر غیروں نے کاٹا۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کو لوٹا، پھر غیروں نے لوٹا۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کے گھر جلائے، پھر غیروں نے جلائے۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کی عزتوں کو اور پگڑیوں کو اچھالا، پھر غیروں نے اچھالا۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کے مال پہ ڈاکے ڈالے، پھر غیروں نے ڈاکے ڈالے۔ پہلے مسلمان نے مسلمانوں کے بچے ذبح کیے، معصوم بچے اٹھا کے ذبح کر کے گلی میں پھینک جاتے ہیں، بوریوں میں بند کر کے پھینک جاتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے یہودی ہیں؟ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ حرم شریف کے اندر جیبیں کاٹتے ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، سارے شہروں میں عزتیں نیلام ہیں۔ یہ اڈے کون چلا رہا ہے؟ یہ شراب کے اڈے، یہ زنا کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ میرا رب تو یوں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہے، اس کو چھوڑ دو، اس سے دور چلے جاؤ، کہ جہاں شراب اور جوا ہوگا وہاں عداوت بھی آئے گی، بغض بھی آئے گا، قتل و غارت بھی ہوگا۔ میرے بھائیو، پہلے ہم نے اپنی عزتوں کو نیلام کیا، پھر غیروں نے منڈیاں لگا دی۔ پہلے ہم نے مسلمان کی عزت کو داغدار کیا، پھر غیر خریدار بن گئے۔ غیروں کو گلہ نہ دو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر،
یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ جب کبھی امت تھی تو راجہ طاہر کے ڈاکوؤں نے ہمارا قافلہ لوٹا، ایک لڑکی نے کہا یا الحجاج، حجاج ظالم، کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں، ہماری تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، ظالم، یا الحجاج، اے حجاج تو کہاں ہے؟ بصرے کا عراق کا گورنر تھا، چند لوگ جان بچا کے بھاگ نکلے تھے، وہ پہنچے تو انہوں نے حجاج سے کہا کہ ایک لڑکی نے یوں پکارا تھا، تو وہ کھڑا ہو گیا، لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، میری بہن، حجاج حاضر ہے، حجاج حاضر ہے، حجاج حاضر ہے۔ آپس میں عزتیں محفوظ تھیں، غیروں نے عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، تو ایک بدماش کھڑا ہو گیا، کوئی تاریخ کا اچھا انسان نہیں ہے، بدماش، بنو امیہ کا چھوڑا ہوا بدماش تھا۔ عبد الملک ابن مروان تو مر چکا تھا، ولید اسی نے اس کو مسلط کیا تھا، اور وہ ولید کا زمانہ تھا۔ ایک لڑکی کی پکار پر اس نے قسم اٹھائی، نہ چارپائی پہ سوؤں گا، نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک اس بچی کی میں آواز کو نہیں پہنچوں گا۔ یہاں موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں، کون قتل کر رہا ہے؟ حکومت کا کیا قصور ہے؟ حکومت کتنے سپاہی کھڑے کرے؟ اللہ کو ساتھی بناؤ، اللہ کو ساتھی بناؤ، اللہ پہرے پر آئے گا تو یہ کام ہوگا۔ ہماری حکومت بیچاری 5 لاکھ سپاہی ہیں، اندازاً کہہ رہا ہوں 18 کروڑ پر کیسے نگہبان بن سکتے؟ پہلا لشکر بھیجا، ایک لڑکی کی پکار پہ اس لشکر شکست ہو گئی، اکثر شہید ہو گئی۔ پھر دوسرا لشکر بھیجا، مکران میں ان کو بھی شکست ہو گئی، وہ بھی شہید ہو گئے، تھوڑے سے بچے۔ تیسرے لشکر کے لیے ولید بن عبد الملک کے نے اجازت نہ دی، کہا میں نہیں اجازت دیتا، اتنا تو نے میرا نقصان کر دیا، 2 لشکر تباہ کر دی ایک بچی کے پیچھے۔ حجاج نے کہا کہ مجھے برائے مہربانی اس دفعہ آپ اجازت دے دیں، جتنا خرچہ میں خزانے سے لوں گا اس سے دگنا میں خزانے میں واپس کروں گا۔ تو پھر دوبارہ 4000 کا لشکر تیار کیا اور محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کو امیر بنایا، 17 سال کا نوجوان، اور اس کو روانہ کیا، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے محمد بن قاسم میرے ضلع ملتان تک داخل ہوا، 92 ہجری میں ملتان میں داخل ہوا، اور مکران سے ملتان تک 1 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا، اس کے خلوص پر، اس کے اخلاق پر، اس کے ایمان پر۔ ایک بچی کی فریاد پر حجاج جیسا تڑپ اٹھا تھا، آج کروڑوں بچیوں کی فریاد ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کروڑوں کی عزتوں سے کھیلنے والے یہودی نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ تم اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہو، پھر کہتے ہو اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، اللہ کدھر؟ اللہ تو ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شارف سے زیادہ قریب ہیں، پر تو جاری تو لگ۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے دیندار فرینڈس کے ساتھ بیٹھیے، دیندار باتیں سنیے تاکہ اپنا دل وہاں پہ پھیٹ سکے، نہ کہ موویز دیکھتے رہیے یا فلمس یا جو بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں اپنے فونز میں، وہاں پہ اپنا وقت ضائع مت کریے پلیز۔ آپ سب سے گزارش ہے جتنا ہو سکتا اپنا اسلام جاننے کی کوشش کریے، اپنا ماں باپ کے ساتھ وقت بتانے کی کوشش کریے۔ تو چلیے، اگر